اس وقت آپ جو نیوز چینل چلائیں وہ یہی ڈسکس کر رہا ہے کہ عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں، ہونے والے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے. اس مسئلے کو دو پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلا ہے دا پرنسپل، دوسرا ہے دا لا. پہلے پرنسپل کو دیکھتے ہیں جو میرے دماغ میں بہت واضح ہے کہ سیاست دانوں کو اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہونے کی وجہ سے گرفتار نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کس طرح ایک شام سے کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی. بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں پہلے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر ان کو مار دیا گیا. نواز شریف پہلے ایگزائل ہوئے اور پھر 10 سال بعد جیل ہو گئے ایک ایسے کیس میں جس میں جو لوگ ملوث تھے وہ خود اس پہ اب کویشچن مارکس ڈال رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کو اتنا زیادہ استعمال کرتی ہے اپنی سیاسی مفادات کے لیے کہ جہاں جینون کیسز بھی ہوں ان پہ بھی ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. جس طرح زرداری 10 سال جیل میں تھے، نواز شریف زرداری کے نیب میں کیسز کئی سال لگے. تو کہنا بہت آسان ہے جی کرپٹ ہیں، مجھ سے بھی اگر پوچھیں گے تو موسٹ لائکلی کرپٹ ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے خلاف جوڈیشل سسٹم استعمال کیا گیا ہے اٹ میکس یو کویسچن دی انٹائر پروسیس آل ٹوگیدر. اس طرح لگتا ہے کہ نیب، جوڈیشری یہ بس ایسے ادارے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے. ہم نے دیکھا کس طرح 80 کی دہائی میں ایک 10 سال کا مارشل لاء تھا، پھر سویلین گورنمنٹ جب آئیں تو سال 2 سال میں ان کو ڈسمس کر دیا جاتا تھا کرپشن کا بول کر، پھر 10 سال ایک اور مارشل لاء لگ گیا. تو اس طرح سے جب تاریخ چلے گی تو it will make you fundamentally question whether justice can be served in this country. اگر ہم پرٹیکولرلی عمران خان کی بات کریں تو عمران خان 10-15 سال بہت خوشی اسٹیبلشمنٹ کا پبلک ونگ بن کر ان نیریٹیوز کو پاپولر کرتے رہے، ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی لاتے رہے. نواز شریف جس کیس میں نااہل ہوئے ہیں اس میں سر فہرست پبلک نیریٹیوز کریٹ کرنے میں عمران خان تھے. عمران خان اور شاہد مسعود نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ 35 پنکچر جس کے پیچھے پوری 2013 کی موومنٹ چلائی گئی تھی وہ ایک جھوٹ تھا. تو عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جب آئی ہے تو اکثر لوگ اس میں سے بیل میں تھے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی تو عمران خان، عارف الوی جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بنے وہ بھی بیل میں تھے، وہ بھی ایک اے ٹی سی کے کیس میں وہ بیل میں باہر تھے. 2014 میں پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے اوپر ایک موب اٹیک کیا تھا، پر جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو وہ ان کیسز میں ایکوٹ ہو گئے. دس از دا پرابلم ود آر کمپرومائز جوڈیشل سسٹم کہ جن کیسز میں لوگوں کو جیل ہونی چاہیے، سپریم کورٹ پہ پی ایم ایل این نے جب 90s میں اٹیک کیا تھا اس پہ ان لوگوں کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا جب ان لوگوں نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا. پی ایم ایل این کے لیڈرز کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا جب ماڈل ٹاؤن مرڈرز ہوئے. پی 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 والوں کو اریسٹ کریں جب ناظم جوکیوں کا مرڈر ہوا. جن کیسز میں اریسٹ بنتا ہے اور سزائیں ملنی چاہیے ان کیسز میں نہیں ملتی. فریولس کیسز بنا دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کیسز کا مقصد ہوتا ہے پولیٹیشینز کو کمپرومائز رکھنا. رانا ثناء اللہ کے کیس میں بھی ہیروئن کا کیس بنا دیا جس کا کوئی سینس نہیں بنتا تھا. شہریار آفریدی خدا کی قسمیں کھاتے رہے لیکن ایز اٹ آل آف اس نیو the case turned out to be nothing. وہ سب جھوٹ تھا. تو ریگارڈلیس آف واٹ یو تھنک آف دا پرسن ہمیں اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہونا چاہیے. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ اگر آپ پولیٹیشین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو آپ کو 7 خون معاف ہیں اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو ہر کیس آپ کے اوپر کھل جائے گا، دس از واٹ وی شوڈ بی اگینسٹ. عمران خان کے کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے تو وہ پارلیمنٹ کو اٹیک کر لیں، جو چاہیں کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اب جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو جو کیسز 8-10 سال سے کولڈ اسٹوریج میں ان میں بھی ہمیں اب رفتار نظر آ رہی ہے. تو یہ مداخلت کے زمرے میں آئے گا. I absolutely have no doubt کہ کل کو اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہوگی تو یہ کیسز غائب ہو جائیں گے. But for now let's look at the merits of the case. ہم 3 جو مین کیسز ہیں ان کو دیکھیں گے. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے اور اس کو ہم 3 ان کیسز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. پہلا، ٹیرین وائٹ. لاس اینجلیس کیلیفورنیا کے کورٹ میں سیتا وائٹ والے کیس میں آلریڈی کہہ دیا گیا ہے کہ ٹیرین وائٹ کے والد عمران خان ہے. ٹیرین وائٹ جو کہ عمران خان کی ایکس وائف جمائمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہے. وہ ان کا ذاتی فیل ہے، ہمیں ان کی پرسنل ڈیٹیلز میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ جب کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اس کے کیریکٹر اور اس کی مورل مس گیونگز بیکم امپورٹنٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین وائٹ ریفرنس یہ ہے کہ عمران خان نے جو فارمز دیے ہیں اس میں انہوں نے کنسیل کیا ہے کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے. اس وقت عمران خان کے لائرز آرگیو کر رہے ہیں کہ سنس عمران خان ہولڈز نو پبلک آفس تو پھر یہ ان پہ ریلیونٹ کیس بنتا نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کھلا تضاد دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان وانٹس ٹو رن فار پبلک آفس، دوسری طرف کورٹ میں بچنے کے لیے وہ کورٹ کو بول رہے ہیں کہ آپ یہ چیز
نہیں دیکھ سکتے یا ہمیں ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تو ہم کوئی پبلک آفس ہی نہیں ہولڈ کر رہے. اگر آپ میری ذاتی رائے جاننا چاہیں تو یہ جو ایک قانون ہے یا ایک لیگل پرنسپل ڈرائیو کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں تو آپ صادق اور امین نہیں رہتے اور اس کی بیسس پہ کورٹس آپ کو نااہل کر سکتی ہیں. دس لیگل پرنسپل جینونلی ہولڈز نو میرٹ. اس کی بیسس پہ تو سب نااہل ہو سکتے ہیں. یہ صرف بنایا گیا تھا نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے. دس کانٹ ریئلی بی اپلائیڈ. خیال میں نواز شریف والا ججمنٹ بھی اوور ٹرن ہو جانا چاہیے اور یہ جو ایک لیگل پرنسپل بن گیا ہے جہاں ہم کورٹس کو اتنی زیادہ پاور دے دیتے ہیں کہ بس ایک اسٹروک آف دا پین سے وہ کسی کو بھی نااہل کر سکتے ہیں صرف آن دا بیسس کہ یہ صادق امین نہیں رہتے ان دا ججمنٹ آف دا کورٹ. دس اوپن دا پینڈوراز باکس فار مداخلت. یہ اداروں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. سو ان دس کیس آئی تھنک جو لیگل پرنسپل ہے اس کو اوور ٹرن ہونا چاہیے, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ایز پر دا لا اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بولیں کہ عمران خان بھی صادق اور امین نہیں رہتے اس وجہ سے. ایز فار ایز دا لا از کنسرنڈ رائٹ ناؤ. ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. پلیز یہ بات مت بولیے گا کہ ثاقب نثار نے بولا تھا کہ عمران خان صادق امین ہے. ثاقب نثار نے آج ہی بولا ہے کہ میں نے صرف 3 نکات پہ ان کو بولا تھا کہ وہ صادق امین ہے. میں نے کوئی تاحیات ان کو صادق امین نہیں ڈکلیئر کر دیا تھا. ثاقب نثار نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے کچھ دن پہلے رات 8 بجے کال کی اور کہا عدالتوں میں چلنے والے کیسز میں مدد چاہیے. انہوں نے معذرت کی. دوسرا بڑا کیس ہے توشہ خانہ ریفرنس. اگر ہم سوشل میڈیا پروپیگینڈا اور میری گھڑی میری مرضی جیسے پروپیگینڈا اور باتوں سے باہر آئیں تو سیدھا سیدھا کیس ہے. جو بھی اسٹیٹ گفٹس پاکستان کو آتے ہیں وہ توشہ خانہ میں سے جاتے ہیں. تو توشہ خانہ میں سے عمران خان نے گفٹس لیے اور وہ بیچ دیے. تو سوال یہ آتا ہے کیا قانونی طور پر وہ یہ کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے. پر کیا اخلاقی طور پہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ مطلب عمران خان ایک ایسے آدمی ہیں جو کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر بننے کی کیا ضرورت تھی, مجھے تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا. پھر پرائم منسٹر بن کر وہ گھڑیاں بیچ رہے ہیں. پر اس میں عمران خان نے کوئی یونیک نہیں کیا. پچھلے پرائم منسٹرز نے بھی یہ کیا ہے. یہ سمجھیں ایک لیگلائز کرپشن ہے کہ جو اسٹیٹ گفٹس آتے ہیں وہ آپ 20% 50% دے کر لے سکتے ہیں اسٹیٹ سے اور پھر ان کو مہنگے داموں پہ بیچ سکتے ہیں. اس میں ایک اور کیویٹ ہے کہ جو ویلیویشن لگی ہے وہ بھی یوزلی کوئی آپ کے جاننے والے یا آپ کے ٹرسٹڈ لوگ لگاتے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر کو کوئی چیز چاہیے تو وہ جان بوجھ کے لوور ویلیویشن لگاتے ہیں. یہ پچھلے پرائم منسٹرز نے بھی کیا تھا. اس کا فائدہ یوسف رضا گیلانی بھی اٹھا چکے ہیں, زرداری بھی اٹھا چکے ہیں, نواز شریف بھی اٹھا چکے ہیں اور عمران خان نے بھی آ کر اس کا بخوبی فائدہ اٹھایا ہے. ایون دو دا لا الاؤز فار اٹ. اچھی بات تو نہیں ہے. ایک غریب ملک کے اثاثے آپ لے کر پرسنلی پروفٹ کر رہے ہیں which profit that accrues from your position as the prime minister. It just اخلاقی طور پہ اچھی بات نہیں. ایلیٹس نے لا میں ہی ڈال دیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی پاور سے پروفٹ کما سکتے ہیں. عمران خان نے تقریباً اگر آپ سارے ایڈ کر لیں تو کچھ اراؤنڈ 2 کروڑ روپے دیے اینڈ سم ویئر اراؤنڈ 12 سے 15 کروڑ کی چیزیں لے لی. تو یہ سب تو پھر بھی لیگل ہے. پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ 2020 سے 2021 کے جو آپ کو ایسٹس اور لائبلٹیز ڈکلیئر کرنے تھے اس میں عمران خان نے یہ چیزیں نہیں ڈکلیئر کی اور یہ بھی صحیح طریقے سے واضح نہیں کیا کہ کون سے فارن ڈگنیٹری سے کون سے گفٹس آئے تھے. یہ تو جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے ایک توشہ خانہ کی پوری, اس کو کرپشن کے زمرے میں بھی لایا جا سکتا ہے. پر اگر ہم صرف انکریکٹ ڈکلیریشن میں رہیں تو پھر کافی بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے کیونکہ خان صاحب ٹی وی پہ آ کے تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے گھڑی لی تھی اور گھڑی بیچی تھی. تو جب انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے خود آن کیمرہ تو ان کی فارم ڈکلیریشن میں یہ چیزیں کیوں نہیں تھیں؟ ای سی بی میں رانگ فل ڈکلیریشن کرنا یا اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز ٹھیک طریقے سے نہیں ڈکلیئر کرنا ایبسلیوٹلی پنشبل ہے. جو کیس اتنا سمپل نہیں ہے اور لوگ بالکل نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے ای سی پی کا آرڈر نہیں پڑھا ہوا, دیٹ از دا فارن فنڈنگ کیس یا اکبر شیر بابر ورسز پی ٹی آئی. اکبر شیر بابر پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. وہ پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے 2014 میں ریفرنس فائل کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کو فنڈنگز آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. 2015 میں اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی, 2018 تک وہ مکمل ہو چکی تھی پر اس وقت عمران خان پاور میں آ چکے تھے تو اس کیس کو کولڈ سٹوریج میں بھیج دیا گیا. عمران خان اپریل 2022 میں نکالے گئے اور جون 2022 میں ای سی پی کا آرڈر آ گیا. جس بات پر کافی فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ 34 نان نیشنلز اور 351 فورن کمپنیز سے پی ٹی آئی نے فنڈنگ لی تھی. یہ چیز پاکستانی لاز میں پروہیبٹڈ ہے. اس چیز کو کافی نمایاں کر کے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی نے اس کیس کو فورن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کے نام سے بہت زیادہ مشہور کر دیا. اس میں یہ بھی چیزیں سامنے آئیں کہ جو ای سی پی نے لسٹ بنائی تھی اس میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں یا جو فورن کمپنیز بھی ہیں
وہ بھی پاکستانی اونڈ ہیں, یا کچھ ایسے کیسز تھے کہ وہ نان نیشنلز ہیں, وہ پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں, بٹ سم ہاؤ ان کے فیملی کنیکشنز بنتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے یہ ایک پرسیپشن دیا کہ یہ تو صرف ایک ریگولیرٹی تھی, اس میں کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. ایون ان دس کچھ کیسز ہیں جو کویشنیبل ہیں. کیمن آئیلینڈ میں ڈمی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں جن سے پیسے آ رہے ہیں, جن میں سے ایک کمپنی ہے ای پلانٹ ٹرسٹیز, جس نے تقریباً $102,000 پی ٹی آئی کو دیے. یہ کمپنی کیمن آئیلینڈز میں رجسٹرڈ ہے. کیمن آئیلینڈز جو دنیا بھر میں ایز اے ٹیکس ہیون جانا جاتا ہے, لوگ ٹیکس ایویژن کے لیے وہاں کمپنیز بناتے ہیں. اس میں دوسری طرف سے بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ فارن فنڈنگ کا مطلب ہے کہ جی فارن گورنمنٹس پی ٹی آئی کو فنڈ کر رہی ہیں, ہم بہت جلدی کسی کو بھی را کا ایجنٹ یا سی آئی اے کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں. اس قسم کی بھی کوئی بات نہیں تھی. جو بات کہیں نہیں ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ ای سی پی کے آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 13 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ڈکلیئر ہی نہیں کیے گئے تھے. عمران خان نے جو ای سی پی کو سرٹیفکیٹ دیا سائن کر کے, اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں. پی ٹی آئی آرگیو کرتی ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں تھا, ایفیڈیوٹ تھا, بٹ ریگارڈلیس وہ ایک انکریکٹ یا فالس ڈکلیریشن بن جاتی ہے. اس میں فواد چودھری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو تھوڑی ہر اکاؤنٹ کا پتہ ہوتا ہے, یہ تو اکاؤنٹنٹ نے بنایا اور انہوں نے سائن کر دیا. بٹ اگنورینس آف دا لا از نیور این ایکسکیوز. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ سکتے ہیں. اگر عمران خان نے سائن کر دیا ہے اور وہ انکریکٹ اور فالس تھا, سو دا رسپانسبلٹی لائز وتھ ہم. اور یہ چیز بہت زیادہ ڈاؤن پلے کی گئی ہے, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ممبرس پرسنل اکاؤنٹس یوز کر رہے تھے فنڈ ریزرز کے لیے اور ان میں پیسہ آ رہا تھا اور یہ اکاؤنٹس ای سی پی میں ڈکلیئرڈ نہیں تھے, تو پھر اس کا کوئی ٹریک نہیں رکھ سکتا کہ وہ پیسہ کہاں گیا. فار انسٹنس اگر امریکہ میں فنڈ ریزر کروں اور اس میں شہزاد غیاث کا اکاؤنٹ لکھ دوں کہ یار پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ ہے, آپ سب شہزاد غیاث کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں فار پی ٹی آئی, اور میں کبھی یہاں ای سی پی کو نہیں بتاؤں کہ یہ اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے فار پی ٹی آئی, تو اس میں سے جو پیسے آئے وہ کہاں گئے, نو بڈی کین کیپ اے ٹریک آف دیٹ. اور یہ کوئی رینڈم لوگ نہیں تھے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, اس میں سینئر لیڈرشپ بھی انوالو تھی. تو اس سے ڈسٹنس کرنا پی ٹی آئی یا عمران خان پرٹیکولرلی کے لیے مشکل ہو جائے گا. پی ٹی آئی یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ یہ ایکچولی سبسڈری اکاؤنٹس تھے, ان اکاؤنٹس کے جو ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, بٹ اس قسم کا انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیا 8 سالوں میں. فائنینشیل ٹائمز کی بھی ایک سٹوری تھی جس میں جو الیجڈ منی لانڈرر ہیں عارف نقوی, انہوں نے بڑے ڈوبیس مین سے پی ٹی آئی کو $2 ملین بھیجے تھے. تو اگر پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں اتنے گلیئرنگ کویشچن مارکس ہیں تو یہ سب سبب بن سکتے ہیں پارٹی کو بین کرنے کے لیے یا عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کا جو ڈیفینس ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو چل سکتا ہے کہ ہم نے تو بولا تھا پی 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 کی کھول لیں اور پی ایم ایل این کی بھی کھول لیں. آنیسٹلی پی 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 اور پی ایم ایل این کے اتنے فارن فنڈ ریزرز ہوتے ہی نہیں, تو جب ہوتے ہی نہیں تو ان کو فارن فنڈنگ آئے گی کہاں سے؟ اگر ان کی لوکل فنڈنگ میں کویشچن مارکس ہیں تو ہو سکتا ہے اس پہ تو اور بھی کم چیکس اور بیلنسز ہوں. اس پہ کیسز فائل کرنے چاہیے پی ٹی آئی کو, بٹ آئی ڈونٹ نو ویئر دے ول لیڈ. لیکن اگر وہاں بھی پروو ہو گیا کہ ریگولیرٹیز ہیں, دیٹ وونٹ سیو پی ٹی آئی. اکثر سوشل میڈیا کے لیے تو یہ نیریٹیوز اچھے ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو اتنا کیا, ان لوگوں نے اتنا کیا تھا, بٹ دیز ڈونٹ ہولڈ اپ ان اے کورٹ آف لا. تو ایز فار ایز دا لا از کنسرن مجھے تو چیزیں کافی کلیئر نظر آ رہی ہیں. بس اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ لیو ان اے پرفیکٹ ورلڈ جہاں دا لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. اگر پاکستان میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوتی سو دین وی کوڈ ہیو سیڈ کہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. پاکستان میں کبھی اتنی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے 2014 میں جب ایک موب اٹیک ہوا تھا پارلیمنٹ کے اوپر اور عمران خان اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو اس وقت ان کو اریسٹ کر لینا چاہیے تھا. اب کیا ہونا چاہیے, آئی تھنک جو سن رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. میری کوشش تھی کہ کیسز کے جو حقائق ہیں اور جو ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, پرابیبلی what you think will also depend on your party loyalty. اور کیا ہوگا یہ تو پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا.